آج میں آپ کو اس فتنے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ وہ فتنہ دجال کا فتنہ۔ ایک ایسا شخص جو خود کو خدا کہے گا، جو مردوں کو زندہ کرنے جیسی چیزیں دکھائے گا، جو آسمان سے بارش برسوا دے گا، زمین سے خزانے نکال دے گا، اور دنیا کے کمزور ایمان والے لوگ اسے سچا مان بیٹھیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، دجال آئے گا کیسے؟ لوگ اس کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ دنیا اس وقت کیسی ہوگی؟ اور سب سے اہم، ایک مسلمان اس کے فتنے سے کیسے بچے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ روایات کے مطابق دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا شدید فتنوں، جنگوں، بھوک، خوف اور انتشار میں ڈوب چکی ہوگی۔ لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے، سچ جھوٹ بن چکا ہوگا اور جھوٹ سچ۔ دنیا میں قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان اپنی بارش کا 1/3 روک لے گا، دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال مکمل بارش بند ہو جائے گی۔ زمین فصلیں اگانا چھوڑ دے گی، جانور مرنے لگیں گے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، اور اسی کمزوری، اسی خوف اور اسی مایوسی کے وقت دجال ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ایک علاقے سے نکلے گا، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی جیسے ابھرا ہوا انگور، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ شروع میں دجال خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، پہلے وہ ایک نیک انسان بن کر آئے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آخر میں کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں سے اس کی سب سے خطرناک دھوکہ بازی شروع ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا اگر میں تمہارے مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ پھر شیاطین کی مدد سے ایک ایسا منظر دکھایا جائے گا کہ لوگوں کو لگے گا جیسے واقعی مردہ زندہ ہو گیا ہو۔ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، کمزور ایمان والے فوراً اس کے قدموں میں گر پڑیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش برسنے لگے گی، زمین کو حکم دے گا، فصلیں لہلہا اٹھیں گی، خزانے زمین سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے علاقوں میں خوشحالی ہوگی، اور جو انکار کریں گے وہاں قحط اور بھوک ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی کہ لاکھوں لوگ صرف پیٹ کی خاطر دجال کو خدا مان لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، ہوا کی رفتار کی طرح۔ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور مدینہ۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے، دجال ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کے آنے کے وقت دنیا کا حال انتہائی خوفناک ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کھو چکے ہوں گے، قتل عام، فساد اور نفس نفسی ہوگی، اور پھر دجال کے 40 دن شروع ہوں گے، لیکن یہ عام دن نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس 1 سال جتنے میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا وقت اندازے سے مقرر کرنا، یعنی مسلمان سورج کے حساب سے نہیں بلکہ اندازے سے 5 نمازیں ادا کریں گے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ قیامت کتنے بڑے فتنے میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے اس وقت مسلمان بچیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طریقے بتائے۔ سب سے پہلے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھنا۔ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کرے۔ دوسرا، دجال کے سامنے جانے سے بچنا، کیونکہ بہت مضبوط ایمان والا شخص بھی اس کے عجیب معجزے دیکھ کر ڈگمگا سکتا ہے۔ تیسرا، مکہ اور مدینہ کی طرف جانا یا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اور سب سے اہم، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ روایات کے مطابق اس وقت مسلمان شدید کمزور ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو دوبارہ متحد کریں گے۔ وہ ایک عظیم رہنما کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر مسلمانوں اور دجال کی افواج کے درمیان خوفناک مقابلے شروع ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شام کی طرف جائیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان دمشق کی ایک مسجد میں
فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تب اچانک آسمان سے ایک عظیم منظر ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 زرد رنگ کے کپڑوں میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ وہ امیہ مسجد کے قریب نازل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آئیں نماز پڑھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کے لیے عزت ہے کہ ان کا امام انہی میں سے ہو۔ پھر نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد دجال کے خاتمے کا وقت شروع ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ آخر کار فلسطین کے علاقے میں باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور یوں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، دجال صرف ایک انسان نہیں، وہ ہر اس جھوٹ کا نام ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرے، ہر وہ طاقت جو حق کو بدل دے، ہر وہ فریب جو انسان کے ایمان کو خرید لے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو آخری وقت تک مضبوط رکھے، آمین۔